السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 6 سے آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے کی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے جو مضمون ہمارے سامنے رکھا ہے، کتاب کے تعارف کے ساتھ کتاب سے فائدہ اٹھانے والے افراد کا ذکر، کہ یہ کتاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لوگوں کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ 5 آیات میں یہ مضمون ہمارے سامنے تھا۔ اب اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جو اس کتاب پر اور اس رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کافروں کی بات۔ ویسے تو انسانوں کی 2 ہی قسمیں ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اور دوسرے وہ جو اس کا انکار کر دیں۔ یہی تقسیم ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہی ہے، یعنی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اب تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ 2، ایک اہل ایمان اور ایک اہل کفر، جو ایمان نہیں لاتے، مسلم غیر مسلم۔ لیکن غیر مسلموں کے حوالے سے خصوصیت سے اس مقام پر جو بات کی گئی، جو بات یہاں پر رکھی گئی ہے، وہ لوگ جو کافر ہیں، دو آیات میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اور قسم جو کافروں ہی میں سے ہے، یعنی منافقین کا ذکر تفصیل کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہاں پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، یعنی ان باتوں کو جن کا ذکر 5 آیات میں کیا تھا، انہیں ماننے سے انکار کر دیا، اس رسول پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، غیب پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا اور انکار کرنا، یہ 2 معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جہاں بھی چھپانے کا معاملہ آتا ہے یا جہاں انکار کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثلا رات کو اور کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ابھی کافر ان معنوں میں نہیں ہے کہ انکار کرنا، بلکہ چھپانا،
رات ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، رات کی تاریکی میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے، اور کاشتکار اب بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، تو اس اعتبار سے اسے اصطلاحی طور پر اس کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپانا، یعنی کفران نعمت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کفران نعمت کہہ رہے ہیں تو کفران نعمت کیا ہے؟ شکر کے مقابلے میں، ایک جو ہمارے لیے یہاں پر خصوصیت سے بات ہے، ایک تو یہ کہ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، ایمان نام ہے مان لینے کا، ایمان اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والی ہدایات کو مان لینا، اور کفر کیا ہے؟ اس کا انکار کر دینا۔ تو ایک ایمان کے مقابلے میں کفر آ گیا، اور دوسرا شکر کے مقابلے میں کفر آ گیا، کہ شکر میں کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا پہچاننا اور نعمتوں کا اقرار کرنا، منعم کو پہچاننا اور نعمتوں کے حوالے سے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا، یعنی نعمتوں کی قدردانی کرنا۔ تو جو نعمت کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، وہی شکر گزاری کی بات ہوگی، اور جہاں یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نعمت کا انکار ہے، گویا نعمت کو چھپا لینا ہے، نعمت کا تسلیم نہ کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ناشکری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ناشکری نہ کرو، تو وہیں کیا کہا کہ کفران نعمت نہ کرو، یعنی کفر کا لفظ ہے اس کے لیے استعمال کیا۔ تو ویسے جب کفر کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا کفر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شریعت حقہ یا نبوت کا انکار ہے، یعنی وہی ساری چیزیں جو ایمان کے اعتبار سے سامنے آ جاتی ہیں، تو ان کا انکار یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار یا انہیں تسلیم نہ کرنا، شکر نہ کرنا، اس کو بھی کفر کے لفظ سے بار بار تعبیر کیا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو، یعنی کافر نعمت کفر نہ کرو سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کفران نعمت نہ کرو۔ یا اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم میں آیت 2 میں مضمون آ جاتا ہے، تو وہاں پر کہا ہے آیت 7 میں سورہ ابراہیم کی کہ بات کہی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس کے مد مقابل استعمال ہو رہا ہے، جیسے ایمان کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایسی شکر کے مقابلے میں بھی کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا معاملہ اس طرح سامنے آ جاتا ہے کہ سورۃ دہر میں جب اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے نبتلیہ، ہم نے اس کی آزمائش کرنے کے لیے اسے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے اور سننے والا بنایا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، اب چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ تو یہاں بھی گویا ایمان اور کفر کے حوالے سے شکر اور کفر یعنی کفران نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو گویا یہ ایک دوسرے کے مد مقابل بات آ جاتی ہے۔ چونکہ کفران نعمت بھی انکار نعمت کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ مطلقاً انکار کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، سورہ بقرہ میں مضمون آ جائے گا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جاؤ، یعنی جو دعوت لے کر آئے ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں، اس کتاب کے سب سے پہلے نہ ماننے والے، انکار کرنے والے تم نہ بن جاؤ۔ تو اب اس طرح یہ بات جب آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جب کفر کا لفظ آئے گا تو دونوں جگہ پر ہوگا، تو اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں معنی اس کے موجود ہیں، اور دونوں کے اندر بہرحال چھپانے کا مفہوم موجود ہے، اللہ کا یعنی اس کی ہدایت کو چھپانا، اس کو کا اقرار نہ کرنا یعنی انکار کرنا، یا اس کی نعمتوں کا چھپا لینا یا اس کا انکار کرنا۔ تو یہ کفر کے حوالے سے اس بات ہے۔ یہاں یہ کفر کا لفظ جو اس مقام پر استعمال ہو رہا ہے، یہاں مطلق انکار کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جو یہ باتیں پچھلی 5 آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ سوا کا لفظ بھی یہ برابر، یعنی جو چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں، تو اس میں
برابر ہے. کس بات سے برابر ہے؟ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ آپ انہیں خبردار کریں خواہ خبردار نہ کریں. انذار ہوا ہے، انذار کا لفظ بھی قرآن مجید میں ہمارے سامنے آئے گا. یعنی رسول کے سپرد جو کام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رسالت کا شعبہ ہمارے سامنے رکھا کہ اپنے رسول بھیجے ہیں، جن کا بنیادی کام کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا. تو اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، انذار اور تبشیر. یعنی انذار کا ان کے کاموں میں سے دو کام بتائے گئے کہ ایک کام کیا ہے؟ انذار کرنا، خبردار کرنا، ڈرانا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ خوشخبری سنانا. یعنی دو رویے اور ان کے دو نتیجے، یہ بات ہے. تو فرمایا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. سورہ نساء کی آیت 165 میں فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے تھے، انذار کرنے والے تھے، تاکہ ان کو بھیج دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے. یہی بات کہی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا. تو یہ دونوں چیزیں، تو انذار کے مقابلے میں تبشیر ہے، انذار کے مقابلے میں خوشخبری ہے، خبردار کرنا، ڈرانا، اور اس کے مقابلے میں خوشخبری سنانا. تو یہ دو رویوں کے دو نتائج ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انہیں تو خبردار کیا جائے گا، انہیں تو ڈرایا جائے گا اس انجام سے جو کفر کے نتیجے میں سامنے آنا ہے. یعنی جو لوگ ایمان کا راستہ اختیار کریں گے تو انہیں بھی یہ بات بتائی جائے گی کہ اگر کفر کا راستہ چھوڑ کے ایمان کا راستہ اختیار کرو تو کامیابیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی. یعنی جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، اللہ کی رضا کی خوشخبری سنائی جائے گی. اور اگر تم نے کفر پر ہی رہنا پسند کر لیا، اس پر اصرار کیا، تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے جو لعنت پڑے گی اور آخرت کے اندر جہنم. تو یہ انذار ہے. تو اس کا معاملہ جو ہے، تو انذار ویسے مجرد جب استعمال ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا، تو خوفناک انجام ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ یہ خوفناک انجام ہے جو کفر کے نتیجے میں سامنے آنے والا ہے. تو انذار کی بات ہے. اب یہ رسول کا بنیادی کام ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا جو کام کریں گے تو دعوت کے عمل میں دونوں چیزیں سامنے آئیں گی. یعنی اللہ کی طرف بلانے کا معاملہ اور اللہ کی طرف نہ آنے کا انجام، دونوں چیزیں. تو انذار اور تبشیر دونوں پہلو سامنے رہیں گے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس آیت کے اندر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما رہے ہیں، اس پوری آیت کی بات کیا ہو گئی کہ اگر جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، انکار کر دیا ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب کام چھوڑ دیں، انذار کا کام نہ کریں؟ یہ بات اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام چھوڑ دیتے، مکے میں آپ یہ کام ختم کر دیتے، لیکن آپ نے یہ کام ختم نہیں کیا. ویسے تو یہ آیات مدنی ہے، یعنی مدنی آنے کے بعد ہی بات ہو رہی ہے. تو یہ مسلسل دعوت کا عمل جو ہے مسلسل جاری رہا ہے. یہاں سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ سوچ سمجھ کے انکار کر دیتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کے اور چیز ان پر جو دعوت ان پر واضح ہو جانے کے بعد جب وہ انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. کوئی تعصب کے اندر انکار کر دیتا ہے، کوئی ضد کے اندر انکار کر دیتا ہے، کوئی مفادات دنیا کی بنیاد پر انکار کر دیتا ہے، کوئی کسی ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بات کیا ہے کہ جو سوچ سمجھ کے بات کو سمجھ لینے کے بعد پھر انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر معاملہ کیا ہے؟ اس سے توفیق سلب کر لی جاتی ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو کافر ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کام میں کوئی کمی ہے، آپ کے کام میں کوئی کسر ہے. اور یہ بات بھی سامنے رہتی ہے، آدمی سوچتا ہے رسول ایک کام کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی صورتحال کیا ہے؟ کوئی ایمان لا رہا ہے، کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے. یعنی یہ کیا بات ہے؟ رسول جیسی ہستی جو ہے وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب
لوگوں تک پہنچا رہی ہے. یعنی ایک ایسی ہستی، لیکن کوئی ایمان لاتا ہے کوئی نہیں لاتا. کیا ہے؟ ان کے اپنے اندر کی خرابی ہے. یعنی جیسے اگر سورج نکلا ہوا ہے لیکن کوئی شخص نابینا ہے تو اس نابینا کو سورج کے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی بات جو ہے، یعنی اس کے اندر کا معاملہ جو ہے، اس کی اپنی ذات کی خرابی جو ہے وہ اسے ادھر آنے سے روک رہی ہے، یعنی وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. تو یہاں بھی معاملہ اسی طرح. تو اللہ نے اس کے آگے اگلی آیت کے اندر اس بات کو واضح کیا. اور کس طرح فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ، ختم کا لفظ کیا ہے؟ ختم کے معنی ہے مہر لگا دینا. مہر ویسے تو ختم کا ایک، ویسے اردو میں جو لفظ ہوتا ہے ختم ہو گیا، یعنی معاملہ ختم ہو گیا، کام کی بات ہو گئی. تمت بالخیر کی ویسے کہتے ہیں. تو لیکن یہاں کس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ مہر لگا دینا. یعنی اب کام مکمل ہو گیا. جب کوئی خط لکھا جاتا ہے، خط مکمل کیا، اب اس کے نیچے مہر لگا دی، بس اب مکمل ہو گیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کمی کچھ نہیں ہوگی. یا کوئی چیز اس کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی، یعنی سر بند کر دینا، تو اب اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی اور ڈالی نہیں جا سکتی. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں جسے آج کہتے ہیں سیل بند، یعنی اس طرح تو وہی مہر لگا دینا. تو اب کیا ہو گیا یہ معاملہ کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا یہ کام؟ یہ اللہ نے کیا. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی ہے. علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. ولہم عذاب عظیم، اور یہ عذاب عظیم کا، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی عذاب عظیم کا شکار ہونے والے ہیں یہ. تو اب یہ جو بات ان کے بارے میں ہے تو آدمی سوچتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی یہ تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی یہ بات آدمی کے ذہن میں آتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہی بات جو پچھلی آیت میں تھی اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ اب یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو اس میں یہ بات بتائی کہ اب چونکہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے، ایمان لانے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ یعنی کوئی آدمی کسی بات کو کب تسلیم کرتا ہے؟ جب بات اس کی سمجھ میں آ جائے. یعنی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بات آدمی سنتا ہے، کوئی آدمی بات سمجھتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس سے پھر سبق سیکھتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے. یعنی یہ ذرائع ہیں دیکھنے کے، سننے کے، آدمی کے سمجھنے کے. یہ سمجھنے کا معاملہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ عقل کو استعمال کر کے دیکھنے سننے، آدمی اس سے استعمال کر کے اپنی عقل کو استعمال کر کے حقیقت تک پہنچتا ہے. لیکن جہاں معاملہ یہ ہو جائے کہ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے یا عقل بھی ختم ہو جائے، کہا نا کہ دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو پھر وہاں پر کسی بات کے سمجھنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. اب جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا اس لیے یہ بیچارے ہدایت نہیں پاتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت یہ اس کے تحت اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا قانون سے بتایا، واضح کیا ہے کہ جو لوگ سمجھ بوجھ کے انکار کر دیتے ہیں، جو لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، جو لوگ اپنی نظر کا، اپنی سماعت کا اس کا استعمال نہیں کرتے اور اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے یہ توفیق سلب کر لیتا ہے. اور سلب اس وقت کرتا ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کام نہیں ہوتا ہی ہے. جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بات سمجھ میں آنے کے بعد پھر اس کا انکار کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، پھر حق کو ٹھکرا دینے والا جو ہے وہ اللہ کے پاس سے بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. یہ بات ہے جس سے بیان ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کسی نے سننا چاہا اور اللہ نے اسے سننے کی توفیق نہیں دی، کسی نے دیکھا سمجھنا چاہا اللہ نے اسے سمجھنے کی توفیق دی، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ پر الزام ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، لیکن جو ہدایت کو ٹھکرا دیتا ہے تو یہ ہدایت ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو دے دی جائے. یہ مانگنے سے ملتی ہے، یہ دلچسپی سے، جس کے اندر اس سے دلچسپی ہو اللہ اسے عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی اسے ٹھکرا دے تو
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ٹکرا دیتا ہے اور اسے یہ چیز اسے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ مضمون ہے جو اس مقام پر سامنے آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے وہ کام نہیں لیا، اپنے دل سے، عقل سے وہ کام نہیں لیا جو ان سے لینا چاہیے تھا، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی اس صلاحیت سے محروم کر دیے گئے، اس صلاحیت سے محروم کر دیے گئے۔ اور اس کی مثالیں اس زمانے کے اندر بھی سامنے آتی ہیں اور آج کے دور کے اندر بھی سامنے آتی ہیں۔ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ بات لوگوں کو دیکھ کے کہ ایک بات ہر آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی غور کرنے کی بات ہے۔ ایک بات ایک عام آدمی سمجھ لیتا ہے، لیکن ایک بڑا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھ رہا ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، چونکہ اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ اس آدمی نے سمجھ کے انکار کیا ہے یا ابھی اس کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچی ہے، ابھی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے سامنے جو ہدایت کی طرف آنے والے لوگوں کا معاملہ ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں چند افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے سنا اور سنتے ایمان لے آئے، سنتے ایمان لے آئے۔ کچھ لوگوں کو ایمان لانے میں کچھ وقت لگا اور یہ وقت کسی کے لیے کم لگا، کسی کے لیے زیادہ لگا، لیکن اللہ نے انہیں محروم نہیں کیا۔ یعنی ابھی جب حجت تمام نہیں ہوئی ہے، موقع حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ورنہ کسی کے کوئی جو ہے آخری وقت تک ہدایت سے محروم رہا اور بالآخر کافر ہی مر گیا۔ یعنی جیسے ابو جہل کی بات ہے ہمارے سامنے، جس طرح ابو لہب کی بات ہمارے سامنے، یہ چیزیں واضح ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے سامنے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو عرصے کے بعد ایمان لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال کے بعد ایمان لے کر آئے، خالد بن رضی اللہ تعالیٰ کتنے عرصے کے بعد، یعنی مدینے جانے کے بھی بعد ایمان لائے، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔ تو غرض یہ کہ اس طرح سے ہمارے سامنے ہے کہ اگر کسی کے اندر ہدایت طلبی کا جذبہ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے سمجھنے کا، جب بھی اس نے بات کو سمجھ لیا اور پھر اللہ نے اسے ادھر توفیق دے دی۔ تو یہ بات اس اعتبار سے بتائی گئی ہے، تو تسلی یہ دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کام کی خرابی نہیں ہے بلکہ ان کی ذات کی خرابی ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کام کا کوئی لازمی نتیجہ ایسا نکلے کہ آپ لوگ مان ہی لیں، ضروری ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ مانیں، اور نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں کہ بات درست نہیں ہے یا کام درست طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ماننے کا نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا معاملہ ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس آیت کے آنے کے بعد آپ نے کام چھوڑا نہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ یہ تو اب ایمان نہیں لائیں گے لہذا چھوڑ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے اپنا کام، لیکن جاری رکھا جائے گا کہ حجت کب تمام ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ یاد دہانی کا کام، تذکیر کا کام، دعوت کا کام جاری رکھیے، یہ آپ کے اپنے لیے مفید ہے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بھی ادا کرتا ہے اور آپ کے لیے مفید ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ دو آیات میں واضح کر دیا گیا کافروں کا معاملہ کہ جو لوگ انکار کر چکے ہیں، سمجھ بوجھ کے انکار کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے لیے انکار والا راستہ اختیار کر لیا ہے، تو اب آپ کی بات ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، اور اب اس انکار حق کی پاداش میں انہیں عظیم عذاب کا، بڑے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ یہ ان کا انجام ہے، تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہیں، جنت ملے گی انہیں، اور ان کے مقابلے میں جو انکار کرنے والے ہیں یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ عذاب عظیم کی بات بتا دی۔ اب اس کے بعد ایک پورا رکوع اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یعنی دوسرا رکوع سورۃ البقرہ کا، اس کا آغاز ہو جاتا ہے آیت 8 سے، یعنی 5 آیتیں وہ تھیں، 2 آیتیں کافروں کے لیے آ گئی۔ اب اس کے بعد آیت 7 سے آغاز ہوتا ہے، پورا رکوع جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے منافقین کی بات کی ہے، یعنی آیت 17 سمجھ لیجئے کہ آیت اس کے بعد جو ہے 20 تک یہ مضمون ہمارے سامنے، یعنی پورا ایک رکوع جو ہے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ منافقین کا معاملہ کیا ہے۔
اب یہ منافق کون لوگ ہیں؟ بنیادی طور پر تو ان کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہے، یعنی کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سوچے سمجھے منافق ہیں ان کے بارے میں تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کافروں سے بھی زیادہ عذاب کے اندر، ان سے بھی زیادہ مزید کہا کہ یہ جو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اندر بھی سب سے نچلے طبقے کے اندر جائیں گے، یہ اور زیادہ عذاب کی بات ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہے؟ عملاً مومن نہیں ہوتے، عملاً مومن نہیں ہوتے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ سمجھنے کا ہے۔ اس کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں موجود رہتی ہیں۔ اب اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بات سامنے آ جائے کہ نفاق کیا ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے، تاکہ نفاق سے بچا جائے، آدمی نفاق سے ہوشیار رہے، کہیں ہمارے اندر نفاق نہ آ جائے یہ بات، اور یہ بات بھی سامنے رہے کہ اہل ایمان کی جماعت میں ایسے افراد موجود ہوں گے جو ایمان کا اقرار و اعلان کریں گے، لیکن عملاً صورتحال کیا ہوگی؟ منافقین کے درجے میں ہوں گے، منافقین کے درجے میں ہوں گے۔ تو ان سے کوئی توقع کرنا، ان سے کوئی توقع رکھنا یہ درست نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفاق کا نتیجہ کیا ہے؟ نفاق کا نتیجہ تو بے عملی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بد عملی ہے، یعنی برے کام کرنا ہے۔ ایک تو آدمی عمل نہیں کرتا ہے، بے عملی ہے، لیکن بد عملی کیا ہے؟ برے کام کرنا ہے۔ یعنی یہ مفید نہیں، یعنی کہ صرف مفید نہیں بلکہ یہ مضر ہو جائیں گے، نقصان دہ ہوں گے یہ لوگ۔ تو اس اعتبار سے ان سے ہوشیار کیا گیا، بتایا گیا۔ تو ہمارے لیے دونوں پہلو ہیں کہ ایک طرف یہ کہ نفاق سے سمجھنا، خود بچنا، اور دوسری طرف نفاق کے حوالے سے منافقین کو بھی پہچاننا، تاکہ آدمی اسلامی جماعت کے اندر، اپنے کام کے اندر، امت کے اندر اس عنصر کو پہچان کر اس سے ہوشیار رہے۔ پھر ان کا جو معاملہ وہ الگ اللہ نے بیان کیا کہ کیسے کیا ان کے معاملات ہیں، کیسے رہیں گے۔ تو بہرحال پہلے مرحلے کے اندر انسانوں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے اللہ نے اس تیسرے فریق کو بھی ہمارے سامنے یہاں بیان کیا۔ اب ان کی جو بات کا آغاز ہوتا ہے وہ کس طرح ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یقول، جو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ ابھی کون کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ آیت ہمارے سامنے ہے، یعنی آیت 8، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہے، انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے، ومن الناس، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے کہتا ہے، من یقول، زبان سے کہتا ہے، آمنا باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وما ہم بمؤمنین، مگر اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ بات اللہ ہی بتا سکتا ہے، اس لیے کہ انسان تو زبان پر ہی یقین کرتا ہے۔ ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ جو انسان کا قول ہے وہ ہمارے سامنے، اور ہمارا معاملہ قول پر ہی ہے۔ ہمارا معاملہ کس پر ہے؟ قول پر ہے۔ ہمارا معاملہ دل پر نہیں ہے، ہمارا معاملہ قول اور عمل یہ ہوگا، یعنی قول کی بات ہے اور عمل کی بات ہے۔ کبھی ایسا معاملہ آ جائے کہ عمل قول کی اس طرح نفی کر رہا ہو کہ بات بالکل واضح ہو جائے تو بات دوسری ہوگی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا ان کے دل میں ایسا ہے، اس لیے کہ دل کا معاملہ کس کے حوالے؟ وہ تو اللہ کے حوالے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ بات بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، انسانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہے۔ تو جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اب اس اعتبار سے آدمی کو کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلط فہمی کے اندر، کسی غفلت کے اندر آدمی ادھر چلا جائے یا اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو اسے سمجھنا ہے، ہوشیار ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا۔ تو اس طرح سے نفاق کو سمجھنا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، نفاق کی بات ہو رہی ہے۔
تو یہ جو لفظ نفاق ہے یہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے بات کی تھی پیچھے انفاق کی، ابھی 5ویں آیات جو پڑھ رہے تھے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی، تو انفاق کی بات آئی تھی، تو وہیں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ اسی سے لفظ منافق بھی نکلتا ہے، یعنی جو مادہ انفاق کا ہے وہی منافق کا ہے، نفق نون فے قاف۔ تو انفاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف وہ خرچ کرتا ہے، یعنی ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ کیفیت کے اس کے جیب کے دو منہ ہیں، ایک طرف سے آنا دوسری طرف سے جانا، یہ نہیں کہ بس آ گیا اب جاتا نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، اس طرح سے وہ بات آئی تھی سامنے۔ اب اسی طرح منافق کی بات کیا ہے؟ اس کی پہلی بات تو یہ کہ نفق سے جو ہے یہ کہ ایک طرف سے اسلام میں داخل ہوا دوسری طرف سے اسلام سے باہر نکل گیا، یعنی اسلام سے باہر چلا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اس کے قول کا معاملہ بالکل اس اعتبار سے بھی الگ ہے، عمل تو الگ بات ہے، قول کے اندر بھی ان سے ملے گا تو کچھ کہے گا، ان سے ملے گا تو کچھ اور کہے گا۔ آگے آ رہی یہ بات، آگے اللہ نے اس کی یہ بات بیان کی ہے کہ اہل ایمان سے ملیں گے تو کچھ اور بات کریں گے، اہل کفر سے ملیں گے تو کچھ اور بات کریں گے، انہیں اپنی حمایت کا یقین دلائیں گے اور وہاں ان سے وفاداری کا دم بھریں گے، تو یہ کیفیت بیان کی، تو یہ دو منہ یہ والی کیفیت ہے۔ تو اس طرح سے یہ نفاق کی منافق کی بات آتی ہے۔ منافق کی علامات بھی بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ منافق کی علامتیں کیا ہیں، تو خیر وہ بات آئے گی آگے تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہاں بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جب کہہ رہے ہیں تو یہ کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ معاملہ بالکل واضح ہے، چند نفاق کے معاملے میں بھی مختلف اس کی کیفیات ہو سکتی ہیں، کیفیات ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو منافق صرف اسی کو کہا جائے گا کہ جس کا معاملہ بالکل واضح دو ٹوک یہ ہے، جیسے اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہے، یعنی سوچے سمجھے منافق۔ مدینے کے اندر جو صورتحال تھی، جب ہم وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو جو چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے، کیسے لوگ تھے، کیا معاملہ تھا۔ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ جب مدینے میں اسلام داخل ہو گیا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس سے یہاں ایک ریاست بھی قائم ہو گئی، تو اب یہاں جو دو قبیلے بڑے موجود تھے، اوس و خزرج عرب کے، یہ سارے کے ان میں سے اکثریت جو ہے مسلمان ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام ان کے سمجھ میں نہیں آیا تھا، یعنی ان کے دل میں نہیں اترا تھا، مگر انہیں دیکھا کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، گھر میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اب کوئی اکیلا اگر ایمان نہیں لاتا تو ایک تو یہ کہ الگ شمار کیا جائے گا۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ سب چلتا ہے، سب ساتھ چلتا ہے، یعنی کفر اور ایمان ساتھ چلے گا، ایسا نہیں ہے، کافر کافر ہے، مومن مومن ہے، دونوں کے درمیان تفریق ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ سب کے ساتھ ہی رہنا ہے، مفادات دنیا بھی ہیں، مراتب بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، لہذا چلو بھائی ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو جانتے بوجھتے یعنی کفر کے اندر رہتے ہوئے ایمان کو مانا نہیں، بلکہ مفادات کے لیے کہ بھائی اب تو سب کے ساتھ ہی چلنا ہے، لہذا مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام ان کے جب دل میں نہیں اترا ہے تو اسلام کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ اسلام کے لیے کے تقاضے تو وہی پورے کرے گا جو اسلام کو سمجھا ہے، جو ایمان لایا ہے۔ اللہ کی قدر کس کے دل میں ہوگی؟ جو اللہ پر ایمان لایا ہے۔ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا، ایسے ہی بہانے بازی کر رہا ہے، جھوٹ موٹ ایمان لایا ہے، تو اس کے دل میں نہ اللہ پر یعنی کوئی مقام حیثیت ہوگی، نہ آخرت کا کوئی تصور ہوگا، نہ نیکی بدی کا کوئی معاملہ ہوگا، تو اس کا طرز عملی کچھ اور ہوگا۔ تو یہ بالکل واضح چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ تھے، دوسرے وہ لوگ بھی تھے کہ جو اس لیے مسلمان ہوئے کہ اندر جا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ان میں یہودیوں کا معاملہ بھی ہے، یعنی یہود بھی اور ایسے لوگ بھی جو اسلام کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے، جن کے مفادات نظام کفر کے ساتھ وابستہ رہے اور انہی کے لیے وہ جیے اور مرے، تو انہوں نے کہا اسلام آ گیا تو ہمارا مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو اس طرح داخل ہوئے کہ اسلام کو نقصان پہنچے۔ تو دونوں طرح کے معاملات ہیں۔ اچھا، جو کمزور اہل ایمان ہیں، جن کے دل میں ابھی ایمان پوری طرح داخل نہیں ہوا ہے، یعنی جو ابھی بیچ میں ہیں، یقین کی اس کیفیت میں نہیں آئے، تو ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ اور اگر وہ ایمان سے قریب ہیں، یعنی ایمان سے قریب ہیں،
تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور طرح مخاطب کرتا ہے، کسی اور طرح مخاطب کرتا ہے. یعنی ابھی صرف سمجھ کا مسئلہ ہے، نیت کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی نیت کا سب سے اہم معاملہ کیا؟ نیت کا معاملہ ہوتا ہے، سمجھ کا معاملہ الگ. ابھی میری سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، لہذا نیت ٹھیک ہے تو معاملہ کچھ اور ہوگا. لیکن یا یہ کہ ابھی وہ حوصلہ نہیں بن رہا ہے، ابھی وہ استعداد پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو بات ہو جائے گی، سمجھایا جائے گا. تو یہ اللہ نے الگ الگ دونوں کو رکھا ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں کہ کمزور اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ان کا معاملہ نہیں ہے. ان کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے اللہ نے الگ بات کی ہے. سورہ نساء میں آیت 135 میں 136 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کہتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی اے لوگوں جو، یہ نہیں کہا کہ یہ، یہاں تو کیا کہا؟ یہ مومن نہیں ہے، یہ تو ایمان کا اقرار کر رہے ہیں مگر یہ مومن نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ سنا دیا. ابھی سورہ نساء میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، یعنی عقائد کے پر بھی بات ہو رہی ہے. اب یہ کس کے بارے میں؟ کہ جو لوگ ایمان لائے مگر ابھی ایمان کے اس درجے میں نہیں پہنچے جو مطلوب ہے. اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان تو لائے ہیں آپ کا ایمان ہم نے، یعنی آپ کو اہل ایمان کہہ کے مخاطب کیا. یہ نہیں کہا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، اہل ایمان کہہ کے مخاطب کیا. لیکن بات کیا ہے؟ ابھی آپ ایمان کو سمجھے نہیں ہیں. ابھی ظاہر جب کہا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، نہیں، اللہ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھو، اس طرح سے اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو، کتاب کو پہچانو، اس پر عمل کے ساتھ معاملہ کرو. تو غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک کر لو. تو انہیں غیر مسلم یا یہ کہہ کے نہیں کہا کہ یہ مومن نہیں، یہ کہہ کے مخاطب نہیں کیا. یا سورہ بقرہ میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. یعنی کہا نا اللہ تعالیٰ نے. تو جو اسلام میں پورے نہیں ہیں ان سے کہا ہے نا، جو پورے اسلام کے اندر پہلے سے ہیں ان سے کیسے کہیں گے؟ ان سے کہا جائے اس کا مطلب ہے کہ ہاں تھوڑا کمی ہے، معاملات ہیں، کچھ چیزیں باہر رکھی ہوئی ہیں، اس طرح سے بات کی ہے. یہ بھی معاملہ سامنے آتا ہے. سورہ حجرات میں جائیں گے تو وہاں پر آئے گا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ اعرابی دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. کہا نہیں، تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم مطیع ہو گئے. یعنی جو نظام سلطنت بن گیا، جو ریاست بن گئی ہے اب یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا ہے، جب عرب کے اندر اب اسلام ہی اسلام ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب تو یہ سارے کے سارے، اب تو یہ تو وقت کا، یعنی اس وقت کی طاقت یہی ہے، اقتدار اسی کو حاصل ہے. تو ایسے بھی آ گئے. تو اس وقت ان سے بھی یہ کہا کہ ابھی ایمان دل میں داخل ہے. ایمان کا معاملہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم ہے، سب سے ضروری ہے. تو یہ بات اس طرح ہمارے سامنے، تو یہ خالص منافقوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو یقیناً اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ سوچے سمجھے لوگ تھے وہ. لہذا ہمیں کسی کو نہ منافق کہنا ہے، نہ ہمیں کسی کو کہنا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. جو ایمان کا اقرار کرتا ہے، جو ایمان کا اعلان کرتا ہے، اور ایمانیات کی تفصیل الگ ہے. یعنی ایمان جس چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے، اس چیز کا انکار انسان کو کافر بنائے گا اگر وہ انکار کرتا ہے زبان سے، یا عملاً کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کی نفی ہے، تو اس پر بھی فیصلہ جن کا کام ہے وہ فیصلہ کریں گے. جیسے قادیانیوں کا معاملہ ہے اس اعتبار سے. تو غرض یہ کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس بات کا آغاز کیا اور یہ بتا دیا کہ لوگوں میں تمہیں ایسے افراد بھی ملیں گے، اب ان کی پہچان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے بھئی یہ ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، بس انہیں پہچان لو اور سب کو بتا دو، سارے مسلمانوں کو بتا دو. لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں کیا. اور ایسا نہ کرنے کی وجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ حکیمانہ ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یہ صرف لوگوں کا پردہ رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ لوگوں کو موقع دیا ہے. اور بات بھی کیا ہے کہ اس میں اہل ایمان کی اپنی آزمائش بھی ہے. انہیں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کو پہچاننا اور ان کے ساتھ معاملات کرنے. اور یہ پہچاننا کس بنیاد پر ہے؟ قول کی بنیاد پہ نہیں ہے، عمل کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر ہے. تو اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھیں
آج امت مسلمہ عمل کے میدان میں کہاں کھڑی ہے؟ یعنی عمل کے میدان میں کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے آپ کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تب کیا کہا جائے گا کہ بھائی جب ایمان لائے ہیں تو اپنے اندر سے ان صفات کو، کیفیات کو نکالیں جو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں، جن کا ذکر نفاق کے معاملے میں کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے سامنے یہ بات واضح کر دی ہے. تو فرمایا آگے چلتے ہیں. یہ تو بات بتا دی کہ یہ ایمان مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکے دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. خدا کا لفظ ہے خا دال عین، خدا. خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں جو کچھ ہو اس کے خلاف ظاہر کر کے، یعنی کسی کو اس چیز سے پھیر دینا، یعنی دھوکہ دینا. یعنی جو جس کے کوئی آدمی کام کرنا چاہتا، پتا ہے کہ یہ نہیں یوں ہے، کافر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اب دھوکہ دے کے اس کو اس چیز سے روک دینا، یعنی کافر کو الگ کر دیا جائے گا مسلم معاشرے سے. اب یہ دھوکہ دے کے اسے اس کام سے روک دے گا، یعنی دھوکہ دے رہا. تو بہرحال یہ جو دھوکہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اہل ایمان کو دھوکہ دینا ممکن ہے، لیکن اہل ایمان کو کب تک دھوکہ دیا جائے گا، یہ بھی بات اپنی جگہ راضی رہے گی. تو پہلے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا تصور ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ کون سوچ سکتا ہے؟ وہی سوچ سکتا ہے کہ جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے. ان کا معاملہ یہی تھا نا کہ ایمان تو لائے نہیں تھے، اللہ کو پہچانے ہی نہیں تھے کہ اللہ جس کے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو ہر جاننے والا ہے، کھلے چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور اللہ کی تمام صفات سامنے. تو یہ اس غلط فہمی میں ہے کہ شاید یہ اللہ کو دھوکہ دیں گے. اچھا، اس معاملے میں بات واضح رہے کہ اس معاملے میں یہودی سب سے آگے تھے. یہودیوں کا معاملہ بھی ایسا رہا. یہودیوں کا انہوں نے کھل کے اسلام کی مخالفت وہاں نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس ساری باتیں پہلے سے کرتے رہے تھے. توحید کی بات بھی کرتے تھے، آخرت کی بات بھی کرتے تھے، رسالت کی بات بھی کرتے تھے، کتاب کی بات بھی کرتے تھے. ابھی ساری باتیں سامنے. یہ الگ بات کہ اس کے اندر خرابی تھی، اندر رکاوٹ تھی، اس کا صحیح تصور نہیں تھا، یعنی سب کا توحید کے ذکر کرتے تھے. سارے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن بات تھی اپنی جگہ. جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں، آج ہم بھی توحید کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، رسالت کی بات کرتے ہیں، کتاب کی بات کرتے ہیں، عملاً کہیں اور کھڑے، عملاً تو کہیں اور کھڑے. تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ بہت آگے کا تھا. یہ اللہ کو دھوکہ دینا، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ یہ اس طریقے سے آپس میں کہتے ہیں انہیں وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ کے خلاف، اللہ کے سامنے تمہارے خلاف ہی بیان کریں گے. یعنی اللہ کو جیسے پتہ نہیں ہے جب تک بات سامنے نہ آئے. تو یعنی یہ تصور رکھتے ہیں. دیکھیے اس کی ایک مثال ہے. جب آدمی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تعویل کی بات ہے. تعویل یہودیوں کے والے سے بات ہو رہی ہے اس وقت. دیکھیے تعویل کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرح سے ہوتی ہے. کسی چیز کے معاملے میں کوئی تعویل کر کے مسئلہ حل کرنے کی بات ہوتی ہے. ایک تعویل تو اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کے لیے، کوئی راستہ نکالنا کہ گناہ بھی نہ ہو اور آدمی کسی مشکل سے بھی بچ جائے، کسی ظالم سے بچنا ہے. کوئی ایسی بات ہے، یہ تو کوئی ایسی بات کہے جس کے نتیجے میں ظلم سے بچے، یعنی یہ مقصد ہے اس کا. کسی تعویل کے ذریعے سے کوئی ایسے حالات سے، ایسی صورت حال ہے. تو بس ایک قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا، تعویل جسے کہا جائے کہ جو بظاہر اس کے خلاف ہو جائے آپ کے، یعنی معاملہ اس طرح سے ہو، لیکن مقصد کیا ہے آدمی کا؟ گناہ سے بچنا ہے. اس کی بڑی مثال کہاں آتی ہے سامنے؟ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو روکنے کے لیے وہاں جو کچھ کیا تھا تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے. کہا تعویل ایک معاملہ آتا ہے سامنے. اچھا، دوسری تعویل کیا ہے؟ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا، اپنی خواہش بھی پوری ہو جائے اور گناہ کا الزام بھی نہ لگے.
الزام نہ لگے، پرواہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، یعنی گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. گویا اس کی مثال کیا؟ اس کی مثال وہاں بھی تھی، یہاں بھی آتی ہے. لوگ کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں، لوگ کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور بظاہر کیا کہتے ہیں؟ سچ بول رہا ہوں، قسم کھاتا ہوں، قسم کھا کے، یعنی اس طرح کی بات آئی، پتہ چلا 10 روپے کی چیز خرید کے لائے، اب لا کے کہا یہ 10 روپے کی چیز، یہ بیٹا میں نے تجھے 20 روپے میں بیچ دی. اب بیٹے سے وہ چیز 100 روپے میں خرید لی، اب لوگوں کے سامنے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں 100 روپے میں خریدی ہے، یعنی جھوٹ تھوڑی بولا ہے. لیکن جو دھندا کیا ہے، یہ جو دھوکہ کس کو دیا ہے؟ بظاہر تو، اب بظاہر یہ کیا کہا؟ بھائی میں نے ان کو بیچی، انہوں نے مجھے بیچی پھر واپس. جھوٹی قسم تھوڑی ہے. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یعنی اللہ کو دھوکہ. اللہ یعنی مقصد پیچھے کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی، یعنی زکوٰۃ کب عائد ہوتی ہے؟ جب مال سال بھر کسی کے پاس رہے، سال بھر میرے پاس مال رہا تو زکوٰۃ عائد ہو گئی. اب کسی نے کیا کیا؟ یہ یہودیوں کا جو تصور تھا، ان کا وہی بیماریاں ادھر بھی آ گئی ہیں. اب کیا کیا؟ بچنا ہے. اب کیا کیا؟ اب یہاں تو خود دینی ہے، اگر ریاست ہوتی تو خود وصول کرتی. اب کیا کیا؟ صاحب یہ جو پیسے میرے پاس ہیں، اب سال کے آخر، سال ختم ہونے سے پہلے میں نے کہا بیوی یہ تیرے، یہ میں نے تجھے ہبہ کر دیا، اب یہ تیرے پاس چلے گئے. اب جب پتہ چلا بھائی سال ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گا، اب ان کے پاس تو ابھی گئے. اب اس کے بعد جب نمبر آیا، جب سال پھر اس سے پہلے پھر آ گئے 10 مہینے کے بعد میرے پاس. تو بھائی یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سال ہوا ہی نہیں ہے. سال ہوتا تو زکوٰۃ ہوتی نا. ابھی کیا ایسی تعویلیں جس سے خواہش نفس پوری کرو، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کیا؟ تو یہ ساری باتیں کیا سنا ہے نا؟ کبھی ایسی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے ایسا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا، رکھ لیا. یعنی لوگ کیا کیسے کیسے غلط فہمی مبتلا ہے. پتہ چلا کہ صاحب سارا مال ایک کٹری میں، ایک چیز اس میں رکھا، اور اس کے بعد یہ کسی کو بھی، بھئی یہ آپ کو ہم نے، یہ لیجئے ہماری طرف سے، یہ آپ کو ہم نے دے دیا. اب جاتے یار کیا کرو گے تم؟ چلو یہ مجھے واپس بھیج دو. اسے پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا، اسے مفت میں مل رہے ہیں جو بھی مل رہا ہے. تو خاص دھوکہ دینے کے 10 طریقے لوگ نکالتے ہیں، لیکن یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. تو ان کا معاملہ تو کچھ اور بھی تھا، یہ بھی جو آج چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. تو یہ جو کچھ کر رہے تھے کہ اللہ کا نام لے کر اور ایسی باتیں کرنا، اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. کھل کے بات کرو، صاف صاف سیدھی بات کرو. دھوکہ کب دیتا ہے آدمی؟ دھوکہ کب دینا چاہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دھوکہ دینے کے معاملے میں وہ یا تو دوسرے آدمی کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، سمجھتا ہے، یا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا اپنے جرم پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے. تو اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اہل ایمان کے ساتھ تو دھوکہ چل سکتا تھا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون، یہ نہیں دھوکہ دے رہے، یہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی اس سے آدمی کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے بعد بچ جائے گا؟ یعنی اللہ اصل تو معاملہ ایمان کا اللہ کے ساتھ ہے نا، اس بنیاد پر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انسان کا تصور ہے کہ میں اپنے مفادات کو بچانے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤں، تو یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. بالآخر یہ دھوکہ جو ہے، یعنی یہ جو خرابی ہے، یہ دنیا میں بھی آڑے آج مسئلہ بن جائے گی اور آخرت کے اندر بھی خراب کرے گی. اللہ کے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو ابھی کیا کرتے تھے؟ نمازیں بھی پڑھتے تھے. یہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی ایمان کا اقرار کر کے نماز پڑھنے نہ جائے. انہیں بعض اوقات جہاد کے لیے قتال کے میدان میں بھی جانا پڑتا تھا، بہانہ چلا ہی نہیں. کیا بہانے بھی بناتے تھے، بعض اوقات جانا بھی پڑتا تھا، مگر چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، تو سب بیکار. تو یہ جو کچھ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شعور، شین عین را، یہ جو ہے یہ شعور جو ہے، یہ شیر جو ہے، اس کا مطلب ویسے ہوتا ہے بال. بال کو کہتے ہیں اشار، اس کی جمع ہے بال. تو بال کا اس سے مراد کیا ہے کہ ایسی سمجھ، یعنی بال کی طرح باریک علم حاصل کر لینا. آدمی کا
کسی چیز کو سمجھ لینا، اس کی بات کو گہرائی تک پہنچنا، اس بات کی تہ تک پہنچنا، اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے. یہ بظاہر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تہ تک نہیں پہنچ رہے، اس کی حقیقت تک نہیں جا رہے، تو اس کی وجہ یہی ہے ان کا دماغ جو ہے وہاں تک نہیں جا رہا ہے، اس تک نہیں جا رہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے. تو شعور بنیادی طور پر اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی بات کی سمجھ اپنے اندر پیدا کر لے. آج مسئلہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہے، شعور کی منزلوں سے بہت سے لوگ ابھی دور ہیں، یعنی وہ شعور پیدا نہیں ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان حقیقت کا علم حاصل نہیں کرتا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے اسلام کو پہچانے، اپنی ایمان کی بات کو دیکھے اور معاملات کو سارے اس اعتبار سے سمجھے اور اس پر توجہ رکھے. یعنی ساری چیزیں جو ہیں تو یہ جب سوچنے سمجھنے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. تو شعور کا پیدا ہونا، یہ ان کے بارے میں تو کہا انہیں شعور نہیں ہے. تو یہ شعور جو ہے یہ اسی طرح سے اس علم کا حاصل کرنا باریک بینی کے ساتھ کہ آدمی وہاں تک پہنچ جائے، اور قرآن مجید ہی اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. حالانکہ یہ شعر جو ہوتا ہے، شعر بھی اسی سے ہے نا، شاعر بھی اسی سے ہے. شاعر کو شاعر کیوں کہتے ہیں؟ شاعر کو شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی فطانت اور لطافت کی وجہ سے جو اس کے کلام میں ہوتی ہے اسے شاعر کہا جاتا ہے. اور شعر اصل میں علم لطیف کا نام ہے، یعنی اس کے اندر ایک جملے میں بڑی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے. تو باریک بینی کا معاملہ، تو اسی اعتبار سے یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ ان کی خرابی کا مسئلہ کیا تھا کہ شعور سے کام نہیں لے رہے تھے، سمجھ بوجھ کا معاملہ جو تھا وہ ناقص تھا. تو اس لیے اپنی سمجھ بوجھ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر کے اپنے شعور کو پختہ کرنا، اس سے آدمی حقیقت کا علم حاصل کرے گا اور ایسی کیفیت سے بچے گا کہ جس میں انسان اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے اس کے اندر یہ ایسی خرابی شیطان اسے اس طرف لے کے چلا جائے. تو منافقین کی بات باقی ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پوری کر سکیں گے. آج اس میں یعنی آج کی جو گفتگو تھی کافروں کے حوالے سے 2 آیات ہمارے سامنے آ گئیں، اور یہ جو پوری رکو ہمارے سامنے ہے یہ نفاق کے منافقین کے اعتبار سے، تو ان کی اور بھی کیفیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور وہ اسی اعتبار سے کہ آدمی نفاق کی اس کیفیت کو سمجھے، خود بھی بچے، اور اس کے ذریعے سے منافقین کو جو مسلمانوں کی جماعت میں موجود ہوتے ہیں ان کو پہچان کے ان کی درستی کا عمل بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے معاملات میں ان پر اعتماد کے حوالے سے بھی بہت کچھ انسان کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.